وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز و مکرم سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں مرکزی جامع مسجد غوث الاعظم کے امام و خطیب حضرت علامہ مفتی محمد فاروق مدنی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسجد میں علمی اعتبار سے ایک عظیم محفل کا انعقاد کیا اور مجھ ناچیز کو اس محفل میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کے اس عمل پر انہیں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور اس کے جملہ اراکین اور اہل محلے کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسجد کے قیام کے مقاصد میں ایک اعلیٰ مقصد جو دین کی تبلیغ و اشاعت ہے، اس کے مطابق اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دین سے متعلقہ جتنے اہم کام امور انجام دیے جاتے تھے، ان کاموں کے لیے مرکز مسجد کو ہی بنایا جاتا تھا۔ تو یہ بہت اچھی روایت ہے کہ جس روایت کو اس مسجد کے امام و خطیب اور اس مسجد کی انتظامیہ آگے لے کر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس علاقے میں، اس شہر میں، اس مسجد میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔
میرے سامنے طلباء کرام بھی تشریف فرما ہیں، علاقے کے معززین موجود ہیں، انتظامیہ مسجد حاضہ موجود ہیں، علماء کرام بھی۔ تو ایک بنیادی بات میں بالکل آغاز میں عرض کر دوں کہ اس سیمینار کو جو نام دیا گیا ہے اور عنوان جو دیا گیا ہے وہ سود کی حرمت اور اس کے متبادلات، تو میری پوری گفتگو اسی عنوان کے گرد گھومے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت، اس کی شناعت، اس کے نقصانات دینی اور اخروی اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس میں جو انداز بیاں ہوگا وہ خطیبانہ نہیں ہوگا، جو ہمارا مزاج ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو کر لیں گے، لیکن یہ خالصتاً علمی اور تحقیقی محفل ہے، تو انداز بیاں وہ گفتگو کا ہوگا، تو آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے تاکہ میں اپنی بات کو آپ تک مناسب اور بہتر انداز میں پہنچا سکوں، اور آپ میری باتوں سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو آپ کی توجہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ سود، جسے عربی میں ربا کہا جاتا ہے، انگلش میں انٹرسٹ، یوزری، مارک اپ، اور اردو زبان میں سود کے علاوہ بیاج کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے ان ممنوعات میں سے ہے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ وہ ممنوعات ہیں کہ جنہیں ہمیں نہیں کرنا، تو ان ممنوعات میں سے ایسا عمل ہے کہ جس کی شدت اور حدت قرآن مجید میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں کسی اور جرم میں، کسی اور گناہ میں یا کسی اور ممنوع کے اندر نظر نہیں آتی، اس کی شدت اور حدت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، یہ سب گناہ ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے مرتکب یا ارتکاب کرنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہو، سوائے سود کے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی شدت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے، کھلے احکامات کے آنے کے بعد، اس کی شناعت، اس کے نقصانات کو جان لینے کے بعد اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سود خور جو سود کھا رہا ہوتا ہے، سودی معاملے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دراصل اپنے عمل کے ذریعے سے
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں کبھی بھی اس کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس کے قبضہ و قدرت میں ہر چیز ہے۔ لیکن گویا کہ وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتاؤں گا کہ اس جنگ کے نتائج کیا ہیں، ہمارے معاشرے پر اس کے برے اثرات کیا ہیں۔ آج ہمارا ملک معیشت کے اعتبار سے جو انتہائی جو ہے برے حالات میں ہے، ڈکلائننگ کی طرف جا چکا ہے اور مزید جا رہا ہے، وہ کیسے ہوا؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ابتدا سے ہی اسلامی معاشی نظام کو رائج نہیں کیا گیا، اور باوجود اس کے کہ جب یہ ملک بنا تو اس ملک کے بننے کے کم و بیش 1 سال کے بعد 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت حیات تھے۔ 1 جولائی 1948 کو یہ ملک، اس ملک کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان مرکزی بینک قائم ہوا۔ اور آپ جائیے ویب سائٹ پر، آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جو خطاب کیا تھا، اس خطاب کے اندر انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ I shall watch the keenness the work of your research organization in involving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو معاشی نظام قائم کیا جائے، بالکل آغاز تھا، بلڈنگ بلاکس بنائے جا رہے تھے، تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کا جو معاشی نظام جو بنایا جائے اس میں اسلام کے دیے ہوئے معاشی نظریات کو مکمل طور پر شامل کیا جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، ابھی 4-5 دن پہلے بھی ایک بیان آیا کہ وہ تو نیوٹرل تھے، وہ اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، دین کی بنیاد پر کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے۔ ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کر قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ تقریر، اور کہیں اور نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کے اسلامک مائنڈ ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی؟ آپ نے کہا کہ دنیا اس بات کو دیکھ چکی ہے، دنیا اس بات کو دیکھ چکی ہے۔ یہ 1940 میں بین الاقوامی مالیاتی بحران آیا تھا، اور یہ ہر 60-70 سال کے بعد آتا ہے، جیسے 2008 میں دوبارہ آیا۔ جو لوگ معیشت کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے 1940 کے عشرے میں دنیا میں فائنینشل کرائسس آئے تھے، ریسیشن آیا تھا، کساد بازاری آئی تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کی معیشت زمین بوس ہو گئی تھی۔ تو آپ نے یہ بھی اس کساد بازاری کی طرف، مالیاتی بحران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دنیا اب دیکھ چکی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا نے دیکھ لیا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ
اور مزید انسان جو ہے معاشی اعتبار سے تنزلی کا شکار ہوا، ڈکلائننگ کا شکار ہوا، لہٰذا ہم اس ملک میں ایک ایسی پریکٹس کر کے دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں اسلامی معاشی بنیادوں پر کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا میں اگر معاشی نظام بہتر انداز میں چل سکتا ہے تو وہ اسلامی معاشی نظام ہے، اسلامی معاشی نظام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جو تم سود لیتے ہو لوگوں کے مال سے اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مال میں اضافہ ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، ایسے ہی لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ گویا کہ سود جو ہے یہ اپنے اندر ریورس امپیکٹ رکھتا ہے، معکوس، کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سود خور اپنے پیسے میں اضافہ کر رہا ہے، لیکن ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ریورس امپیکٹ ہے، بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا یرب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور سورہ البقرہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ دونوں معاملات جو ہیں ظاہری اعتبار سے معکوس ہیں، کہ پیسہ آ رہا ہے، آپ نے 100 روپے کسی کو دیے اور اس کے بدلے معاذ اللہ 110 لے لیے، تو 10 کا اضافہ ہوا نا۔ اور آپ نے اپنی جیب میں 100 روپے پڑے ہوئے تھے، 10 روپے نکال کر اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیے، تو پیسوں میں بولیں کمی آئی۔ لیکن ہمارا رب کہتا ہے کہ جہاں اضافہ ہو رہا حقیقت میں وہاں کمی آ رہی ہے، اور جہاں تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ کمی آ رہی ہے، حقیقت میں اللہ وہاں اضافہ فرما رہا ہے۔ یہ ہے سود کا ریورس امپیکٹ۔ اور پھر 2008 میں اسی تناظر میں بات چلی، میں اس کو بھگتا دوں، 2008 میں دوبارہ تقریباً 60-65 سال کے بعد معیشت اوپر جاتی ہے اور پھر ایسے آتی ہے، اوپر جا کر آپٹیمم پوائنٹ کو پہنچ کر اچانک ڈکلائننگ کی طرف آتی ہے اور سب تہس نہس۔ جس طرح غبارہ آپ نے دیکھا نا، جب غبارے میں آپ ہوا بھرتے ہیں بیلون میں تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک سوئی کی نوک چبو دیں پھر تماشا دیکھیے، اتنا بڑا غبارہ ایک سوئی کی نوک چبوتے ہی اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ سود کا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بندہ بڑھ رہا ہے، معیشت بڑھ رہی ہے، اور اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس کی صداقت کا اس پر امپیکٹ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ایک ہلکی سی جنبش سے وہ پورا نظام ہل کے رہ جاتا ہے اور تہس نہس ہو جاتا ہے۔ 2008 میں یہی ہوا کہ بڑے بڑے مالیاتی ادارے ڈوب گئے اور آج تک نہیں سنبھل پائے، آج تک نہیں سنبھل پائے، ابھی تک کوشش میں لگے ہوئے۔ اگر آپ جو لوگ تاجر ہیں، تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا اس شعبے سے دلچسپی رکھتے ہیں تو 2008 کے بعد کے معاملات پہ غور کریں کہ دنیا کی معیشت کیسے نیچے گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں،
کہ الفضل ما شہدت بہ العادہ، الفضل ما شہدت بہ العادہ، دوست تو آپ کی تعریف کرتے ہی ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، دوست تو تعریف کریں گے، جو میرا دوست ہوگا وہ میری تعریف کرے گا، جو میرا عزیز ہوگا وہ میری تعریف کرے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کی روایت ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دشمن جو آپ کے غیر ہیں وہ آپ کی تعریف کریں۔ تو عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت یہ ہے، ڈگنیٹی یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارا دین بھی ایسا ہی دین ہے، ہمارا دین ایسا ہی دین ہے کہ جس دین کی تعریف کرنے پر اغیار بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ شاہکار ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ 2008 میں جب یہ کرائسس آئیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت جب تحقیق ہوئی کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ کرائسس آئیں، مالیاتی بحران آیا، تو دنیا بھر کے ماہرین معیشت نے متفقہ طور پر، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس وجہ سے، کسی نے کوئی اور وجہ بتائی، متفقہ طور پر مفتی صاحب سب نے کہا کہ اس ڈکلائننگ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سودی نظام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سودی نظام ہے۔ میں نے ابھی عرض کی نا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف، اور اس جنگ میں کبھی بھی انسان کو فتح نہیں مل سکتی، اور میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے ماہرین معیشت نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ کہا کہ اس بحران کی بنیادی وجہ اور ریزن اس کا جو ہے وہ سودی نظام ہے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کرسچینٹی کے اندر، عیسائیت کے اندر جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتا ہے پوپ، ویٹیکن سٹی میں، وہ پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے عیسائیت کے حوالے سے، وہ سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، مذہبی پیشوا ہوتا ہے۔ تو انہی دنوں میں نے ایک اخبار، وہ کٹنگ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، میں نے پڑھا ویٹیکن سٹی سے یہ پریس ریلیز جاری ہوا، کیا کہ دا ویٹیکن آفرڈ اسلامک فائنانس پرنسپلز ٹو ویسٹرن بینکس ایز اے سولوشن فار ورلڈ وائڈ اکنامک کرائسس۔ یعنی پوپ نے یہ تجویز دی کہ دنیا کو مالیاتی بحران سے بچانا ہے، توجہ کیجئے گا، دنیا کو مالیاتی بحران سے آئندہ کے لیے بچانا ہے، تو پھر ہمیں اسلامک فائنانس پرنسپلز کو اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں اسلامی معاشی نظام کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ان کرائسس کی وجہ سے، بحران کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بینکنگ سسٹم سے وہ ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے ڈوب گئے، اب لوگوں کا اعتماد نہیں بینکوں پہ۔ تو اس وقت کے پوپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس اعتماد کو، اس ٹرسٹ کو اگر دوبارہ سے ری اسٹور کرنا چاہتے ہیں، بحال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلامی بنیادوں پر بینکاری نظام کو فروغ دینا پڑے گا۔ فرانس میں، اسپین میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور لوگوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، اور ان پلے کارڈز پہ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا لیٹ اس بینک دا مسلم ویز، ہمیں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بینکاری نظام چاہیے۔ یہ میں اور آپ نہیں، ہم تو اسلام کے داعی ہیں، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو اسلام کے اصولوں کو چاہیں گے کہ ہر جگہ یہ اپلائی ہوں۔
یہ غیر مسلموں کی میں بات کر رہا ہوں. تو الفضل ما شہدت بہ العادہ. سودی نظام، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ سودی نظام انسانیت کے لیے کسی بھی صورت میں سود مند نہیں ہے، فائدے مند نہیں ہے. یہ استحصالی نظام کا نام ہے، ایکسپلائٹیشن، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. اگر مجبوری نہیں بھی ہے کسی کی، اور کسی آپ امیر شخص کو بھی خدا نہ خواستہ سود پر پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے. سب سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سود کو حرام ڈکلیئر کر دیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے اقدس میں لوگوں کو بتایا کہ سود حرام ہے، اس سے رک جاؤ، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا اس زمانے میں بھی، جو سود خور تھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کسی کی معیشت کو ہٹ کریں نا تو وہ چیخ اٹھتا ہے. عام حالات میں وہ بالکل صحیح رہے گا، لیکن جب آپ اسی لیے جب علماء کرام حلال و حرام پر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ توجہ سے نہیں سنتے، کیونکہ ان کی معیشت، ان کی تجارت، ان کا مال، ان کی دولت کئی جگہوں میں ہٹ ہو رہی ہوتی ہے. کہ ہمارے زمانے میں اکثر کاروبار، اکثر ماشاءاللہ یہ کاروباری علاقہ ہے، مسجد کے ساتھ ہی 30-40 دکانیں ہیں اور ارد گرد ہر جگہ تجارت ہو رہی ہے نا. تو ہمارے ہاں اکثر کاروبار آج کے زمانے میں، یہ میں اپنے کاروباری دوستوں کو عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، اکثر کاروبار حلال و حرام کا مکسچر ہے. کیا ہے؟ حلال و حرام کا مکسچر ہے. کسی عالم کے پاس آپ چلے جائیں، آپ اپنے کاروبار کو بتائیں کہ میں مفتی صاحب حضرت اس طرح کاروبار کر رہا ہوں، تو کئی معاملات تو درست ہوں گے، کہیں گے ہاں جی یہ صحیح ہے، اور کئی معاملات ایسے ہیں جو درست نہیں ہوں گے، مکسچر ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے مال کی برکتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. برکت نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے پاس مال ہو لیکن سکون نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کہ جو مال آپ نے حاصل کیا اس مال کے حصول میں آپ نے کہیں نہ کہیں شریعت کے اصول کو توڑا ہے. اور یہ توڑنا بعض اوقات جان بوجھ کر ہوتا ہے. ایک شخص کو پتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن وہ سود پہ پیسے چلا رہا ہے. ایک شخص کو پتا ہے کہ رشوت حرام ہے لیکن وہ جان بوجھ کر معاذ اللہ رشوت کھا رہا ہے. ایک شخص کو پتا ہے کہ کسی کے پیسے کو ناحق لینا، غصب کرنا یہ شرعاً حرام ہے، لیکن وہ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے، مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، ایک پلاٹ کو 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ بیچ رہا ہے. یہ تو بالکل صریح ہے، اس میں تو دو رائے نہیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل مخلص ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، جیسے آپ سب حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. دیندار ہونے کی ایک دلیل تو یہ بھی ہے نا. کئی لوگ ابھی سڑکوں پہ ایسے ہی گھوم رہے ہوں گے، ٹائم بھی ہوگا لیکن وہ یہاں نہیں آئے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے منتخب فرما لیا. حدیث مبارک ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ کی سب سے بنیادی علامت نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو تاجروں کے لیے موجودہ وقت میں حلال و حرام کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں ان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور یہ واقعہ ہے. آپ گشت فرمایا کرتے تھے
مختلف کبھی بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی گلیوں میں جاتے ہیں، خبر لیتے ہیں اپنی رعایا کی کہ کوئی تکلیف میں ہے یا نہیں. ساتھ ساتھ وہ خبر لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے چاہتے تھے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے. تو بازاروں میں، مارکیٹوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی تاجر ہے، اس کو پکڑ لیتے، پوچھتے ہیں کہ تم نے تجارت تو شروع کر دی، لیکن کیا تجارت سے متعلقہ جو شرعی احکام ہیں، تجارت سے متعلقہ جو شرعی احکام، یہ کن سے کہتے ہیں؟ تاجروں سے. ہمارے ہاں تو ایک عجیب تصور پیدا ہو چکا ہے. وہ تصور کیا ہے کہ جناب دین تو صرف علماء ہی بیان کریں گے، علماء ہی سیکھیں گے. نہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم اور جس کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کام میں وہ مشغول ہے، ہر شخص جس کام میں وہ مشغول ہے، اس کام سے متعلقہ شرعی احکام کا سیکھنا اس پر فرض واجب ہے. آپ تاجر ہیں تو تجارت کے شرعی احکام کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شرعی احکام سیکھے؟ اگر کوئی کہہ دیتا نہیں، میں تو آگے ایسے ہی میں نے کاروبار شروع کر دیا، جیسے آج کل ہے، بندہ اٹھا اور کاروبار شروع کر دیا. تو کئی تو ایسے ہیں کہ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، غلط کر رہے ہیں، حلال حرام ختم. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ آ کر اللہ کا ان پر فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ یار کاروبار تو میں کر رہا ہوں، چلو پتہ تو کروں کہ صحیح ہے یا نہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ علماء کے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے کاروبار شروع کر دیا، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اب جی میں آیا کہ آپ سے پوچھوں تو صحیح کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح. تو جب مفتی صاحب کو وہ بتاتے ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہو ادھر تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ درست نہیں. تو اب دیکھیے مفتی صاحب نے تو بڑی آسانی سے فرما دیا اور آپ نے سن لیا. اب آپ کے لیے آزمائش پیدا ہو گئی. آپ تاجر ہیں نا، مفتی صاحب نے تو انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، میں نے تو انویسٹمنٹ کی نہیں، پیسے کن کے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے لگے ہوئے ہیں، اور لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں آپ لگا چکے ہیں. کاروبار آپ کا بظاہر چل رہا ہے، لیکن مفتی صاحب نے شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب آپ آزمائش میں آ گئے. اب کیا کروں؟ پیچھے آتا ہوں تو یہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ گئی، آگے جاتا ہوں تو شریعت کے حکام گئے، نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے والی بات ہو گئی. دونوں صورت میں آپ پھنس گئے، کیونکہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، آپ کا کاروبار میں پیسہ لگ چکا ہے. لیکن اگر حضرت عمر فاروق نے جو فرمایا کہ لا یقعد فی سوق المسلمین من لا یعرف الحلال والحرام، کہ مسلمانوں کے بازار میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں وہ شخص نہیں بیٹھے گا کاروبار کرنے کے لیے جو حلال و حرام کو نہیں جانتا ہو، جو حلال و حرام کو نہیں جانتا ہو. آپ نے مزید فرمایا کہ من لم یعرف آپ نے مزید یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من اتجر اصولوں کو سمجھنے سے، اس کو پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور اس نے کاروبار شروع کر دیا. تو آپ نے زور دے کر 3 مرتبہ ایک ہی جملے کو دہرایا اور فرمایا کہ ارتتما فی الربا، ارتتما فی الربا، ارتتما فی الربا، ای وقع فی الربا، کہ وہ ضرور سود میں مبتلا ہوگا، ضرور سود میں مبتلا ہوگا، ضرور سود میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اس نے تجارت کے احکام سیکھے نہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ جان بوجھ ہی کر کوئی کام کر رہے ہوں غلط، کئی دفعہ علم نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اگر کوئی شخص تجارت کو شروع کرنے سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق علماء کے پاس آئے اور کہیں کہ ابھی میں نے ایک آنے کی انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ کا کوئی رسک ہے ہی نہیں. رسک میٹیگیشن ٹولز کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا، دنیا میں اس پہ پوری تعلیم دی جا رہی ہے.
کہ کاروباری خطرات کو کیسے منیمائز کیا جائے، کیسے کم کیا جائے۔ اسلام ہمارا دین ہے، ایسا دین ہے کہ رسک میٹیگیشن ٹولز کے حوالے سے، کاروباری خطرات کو کم سے کم کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہدایات دیں وہ دین اسلام نے دی، دین اسلام نے دی۔ اور دیکھیے آپ قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے میں بھی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آپ کا تو کوئی رسک نہیں ہے، آپ کے پیسے ابھی محفوظ ہیں، کاروبار میں لگے نہیں ہیں، آپ مفتی صاحب کے پاس آپ آ گئے اور آ کر کہا کہ میں فرض کریں کہ میں موٹر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں پیٹرول کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں ریئل اسٹیٹ میں جانا چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اوپن ہے نا بھی آپ کے لیے۔ تو آپ بتائیے کہ اس کام کے حوالے سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو میں پیش نظر رکھوں، وہ کون کون سے اصول ہیں جن کو میں پیش نظر رکھوں۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کاروبار کیسا ہوگا۔ اس کاروبار میں آپ کا جو شریعہ کا رسک ہے، شرعی اعتبار سے جو ایک خطرہ ہے کہ بعد میں وہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی حد تک ختم ہو جائے گا، بڑی حد تک ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے شامل حال جو ہے ہو جائیں گی۔ سود، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں شدید ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، تو اس زمانے کے لوگ انہوں نے انویسٹمنٹ کی بھی تھی نا سود میں، اور عادت بھی پڑ گئی تھی کہ سود میں جو پیسہ آتا ہے بغیر محنت کے آتا ہے یا نہیں، رسک ہوتا ہے اس میں۔ آپ نے پیسے دے دیے جی، اور فرض کریں کہ 10% مارک اپ پہ دیا، اب وہ پیسے اس سے گم ہو جائے، گر جائے، چوری ہو جائے، وہ کاروبار میں لگائے نقصان ہو جائے، سود پہ دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ تو کہے گا بھائی میرا اصل مال اور اس پر جو 10% سود کی بات ہوئی وہ تو مجھے دو، نہیں تو پھر وہ آ کر جھگڑے گا، لڑائی کرے گا۔ یہ ایسا ہی ہے نا، تو یہ استحصال کی صورت ہو گئی۔ لیکن جب آپ شراکت کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، تو آپ اس میں رسک لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سود سے فوائد جو ہیں، ظاہری فوائد کی میں بات کر رہا ہوں، باطنی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور باطنی فائدہ نہ ہونے کی دلیلیں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ دنیا میں ہر 60-70 سال کے بعد جہاں پہ سودی نظام ہے ایک ڈکلائننگ آتی ہے، اور وہ پھر ظاہر ہو جاتی ہے، وہ نقصان بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بظاہر کوئی نقصان، لیکن کاروبار کرنے والا جب کاروبار کرتا ہے تو اس میں وہ نقصان کے عنصر کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے، شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے، وہ اصول کیا ہے؟ طلبہ لکھ لیں کہ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، کہ جو کسی چیز کا رسک لیتا ہے، خطرہ مولتا ہے، جو کسی چیز کا رسک یا خطرہ مولتا ہے، اس کو اس بات کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کرے۔ اسی لیے شراکت کو، مداربت کو شریعت مطہرہ کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دیگر جو کتب آسمانی ہیں، سماوی جو کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو ان کے دستیاب نسخے ہیں، کہ سود صرف اسلام میں نہیں، یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہی سود حرام ہے۔ سود صرف اسلام میں نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، یہاں تک کہ غیر سماوی جو ادیان ہیں جیسے ہندوازم، میں نے ان کی کتابوں میں بھی پڑھا، یہ بیاج کا لفظ اردو میں جو میں نے ابھی بتایا، یہ ہندو بنیاں استعمال کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی سود ایسے ہی حرام تھا جیسا کہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 161 سے ملتا ہے کہ اس آیت سے پہلے 161 سے پہلے جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں پر مختلف اوقات میں جو مختلف قسم کے عذاب آئے، طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ سارے عذاب ان پر آئے۔ تو ان عذاب کے آنے کے ریزنز کو، آنے کی وجوہات کو بیان کیا گیا کہ ان پر عذاب کن وجوہات کی بنا پر آیا۔ تو اللہ نے بہت ساری وجہ بیان کی کہ ان میں ایک وجہ اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ وہ سود کھایا کرتے تھے حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا۔ تو صرف مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، اور دیگر جتنے مذاہب گزر چکے ہیں ان تمام کو اس سود سے منع کیا گیا، اس سود سے روکا گیا۔ اور اسلام میں آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو اسلام تجارت کو حلال کہتا ہے اور سود کو حرام کہتا ہے، بنیوں نے جو سودی کام کرتے ہیں، آج بھی ان کے پاس جاؤ نا تو ان کے پاس بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ میں شعبے کا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عام آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، لیکن ساری باتیں باطل ہوتی ہیں۔ جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا تجزیہ کریں گے تو کوئی بھی بات وزندار نہیں ہوگی، کیونکہ سود خور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ پیسہ سوچتا ہے کہ پیسے کا فلو جو ہے اس کی جیب کی طرف ہو۔ لیکن جب آپ مشارکہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کی دولت کا رخ جو ہے آپ کی طرف تو ہوتا ہی، ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف مڑ جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی دکان ہے فرض کریں یہاں پر، تو آپ اکیلے اس دکان کو چلا سکتے ہیں؟ کاروبار ہے نا، وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو وہاں پر 10 مزدور رکھنے پڑیں گے۔ آپ جس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، فرض کریں موٹر کا کاروبار ہے، جیسے ہی ایک موٹر بکے گی آپ کو مزید ایک موٹر کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ جیسے ہی ضرورت پڑی تو پیچھے جہاں سے موٹر تیار ہوتی ہے، اس کے اسپیئر پارٹس تیار ہوتے ہیں، وہ ساری فیکٹری چلنا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ ساری فیکٹری چلنا شروع ہوگی تو وہاں پر مزدوروں کی کھپت ہوگی۔ دیکھیں، آپ نے اپنی جیب سے پیسے نکالیں اور لا کر آپ نے تجارت میں لگایا، جیسے ہی تجارت میں لگایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہونا شروع ہو گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت صرف تمہارے امیروں کی جیب میں نہ رہے بلکہ وہ پورے معاشرے میں گھومتا رہے، پورے معاشرے میں۔ تو انہوں نے کہا تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک بندہ اگر کسی کو فرض کریں 10% شرح سود پر 1000 روپے دیتا ہے تو اس کو کتنے واپس ملیں گے؟ 1100۔ 10% کے حساب سے کتنے ملیں گے؟ یعنی 1000 دے کر وہ کتنا لے رہا ہے؟ 1100۔ اور ایک شخص فرض کریں، میں نے مثال کے طور پر، کہ اس موبائل کی قیمت ہے 1000 اور میں اس موبائل کا کاروبار کرتا ہوں۔ ایک پرچیزر یا بائر میرے پاس آتا ہے، خریدار میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ موبائل کتنے میں بیچیں گے؟ میں نے کتنے میں لیا؟ 1000 میں، یہ فرض کیا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ جناب میں 10% اس پہ پروفٹ مارجن رکھ کے آپ کو 1100 میں دے رہا ہوں۔ تو اس موبائل کے کتنے پیسے مجھے ملے؟ تھا کتنے میں؟ 1000 میں۔ تو کہہ رہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ 1000 دے کر 1100 لیں، 100 روپے زیادہ لیں تو آپ کہتے ہیں یہ سود ہے، حرام ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور 1000 روپے کا موبائل آپ دے کر 1100 لیں، جس کو کہتے ہیں حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تجارت ہے، تو معاذ اللہ
وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں 275 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اس کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے رب نے ایک چیز کو حرام کر دیا، دیٹس آل۔ کہتے ہیں نا ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاید کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معاف کیجیے گا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آ گئی تو فبہا، نہیں آتی تو اللہ کا حکم تو ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہے، اور یہ بات بالکل پروفڈ ہے، طے شدہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، چاہے کھانے میں ہو، چاہے بولنے میں ہو، چاہے کہنے میں ہو، کسی بھی صورت میں، ان چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کو وہ کتنا ہی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن ان میں ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، بدقسمتی، بد نصیبی، یہ حماقت یہ ہے کہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کسی اور راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جہاں پہ سود کی حرمت کی آیات مسلسل آئی ہیں، ابھی میں سود کی تعریف ہلکی سی بتاؤں گا، پھر آپ کو بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی۔ سود کی حرمت کی آیات مسلسل آئی ہیں، ان آیات سے پہلے ایک آیت بڑی اہم ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں جو سود میں مبتلا ہوتا ہے بنیا، وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی بندہ پھنسے کہ میں اس کو پھنساؤں۔ مہاجنی سود جو ہے نا، یہ سود کی بدترین صورت ہے، جس میں ایک مجبور شخص کو جو ہے پھانسا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اخوت کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دشت ظلمت، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، یہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، دشت ظلمت۔ تو اس میں، اس کتاب میں انہوں نے مہاجنی سود کے حوالے سے، مہاجنی سود اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر لوگ اپنی ضرورت کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے، بیمار پڑ گیا تو علاج کے لیے جو لیتے ہیں، یہ مہاجنی سود ہے۔ یہ سود کی بدترین صورت ہے، سود کی ساری صورتیں بدترین ہیں، لیکن یہ ان میں بھی بدترین ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی گاؤں میں، دیہات میں، شاید اس علاقے میں بھی ہو، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو لوگوں کو فرض کریں کہ ایک شخص کو 20,000 روپے چاہیے، تو وہ آتا ہے مہاجن کے پاس، بنیے کے پاس، ٹھیک ہے، نام کچھ بھی رکھ لیجئے، آج کل تو بڑے اچھے اچھے نام آ گئے ہیں نا، ناچنے گانے والوں کو ہم نے اعزاز دیا ہوا ہے، معاذ اللہ آنر دیا ہوا ہے، تو سود خوروں کو بھی اچھے اچھے نام دے دیے۔ تو اس کے پاس آتا ہے، مجھے 20,000 روپے چاہیے، کہتا لے لو، شرط کیا ہوگی؟ کوئی نہیں، آسان سی شرط ہے کہ یہ 20,000 روپے آپ لیجئے اور ہر ماہ 2,000 روپے اس پر آپ مجھے بیاج دیں گے، سود دیں گے، معاذ اللہ، اور اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک 20,000 روپے، یہ بہت توجہ کی والی بات ہے، قابل توجہ ہے، جب تک 20,000 روپے یک مشت آپ مجھے واپس نہیں کریں گے، اس وقت تک 2,000 روپے دیتے۔ اب بیچاری کی تنخواہ 15-16,000 روپے، کہتے ہیں نا اردو میں، نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی والی صورتحال بن جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ ہر مہینے 2,000 روپے سود کے دے رہا، 20,000 اپنی جگہ قائم،
انہوں نے ایسی ایسی مثالیں دی کہ 20,000 روپے اصل پر لوگ 50,000 روپے سود دے چکے ہیں، 20,000 روپے اپنی جگہ موجود ہے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر ایکسپلائٹیشن، استحصال، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ علامہ منور صاحب آپ آگے تشریف لائیے۔ اس سے بڑھ کر اور جو ہے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ جو تجارت ہے حلال ہے۔ اب تو دنیا مان چکی ہے، پریکٹیکلی دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ تجارت سے معیشت کو پہیہ لگ جاتا ہے، اور آپ کے پیسوں کے جو ثمرات ہیں، کیونکہ دولت بھی جو ہے نا، دولت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غربت سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات غربت کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ہماری مضبوطی کا ذریعہ قرار دیا ہے، دو چیزوں کو، ایک مال کو اور ایک کعبۃ اللہ کو، دونوں قرآن کے اندر، کہ جس کے ذریعے سے آج دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہیں اور غریب ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں، معیشت میں وہ کمزور ہیں، تمام جو اغیار ہیں ان پر حاوی ہیں۔ ہمارا ملک سب سے بڑی مثال ہے۔ ابھی جو یہ ٹیکسز لگے ہیں، یہ جو کل پرسوں کی بات ہے، اس پہ تو کھل کے کہہ دیا گیا نا کہ یہ ٹیکسز ہم نے IMF کے کہنے پر لگائے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF ہمیں جب پیسے دیتا ہے تو یہ تو ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں اتنے پیسے دیے، 3 ارب ڈالرز دے دیے ہیں، فلاں نے دے دیے ہیں، فلاں نے دے دیے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں ایک، قرض کے طور پر دے رہے ہیں ایک، اور ایسا قرض دے رہے ہیں جس کو استعمال کرنے کا بھی ہمیں حق حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرض کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کو وہ قرض استعمال کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے قرض دیتے ہیں کہ بس جی آپ نے بینکوں میں رکھنا ہے۔ اور ابھی جو 1-1.5 ماہ پہلے سعودی عرب سے جو امداد کے نام پر کہا گیا ہے، امداد کا تو تصور ہی الگ ہے، لیکن آج کل یہ بھی امداد ہے، امداد کے نام پر 3 ارب یا 4 ارب دیے گئے، وہ 3 یا 4% سود پر دیے گئے، معاذ اللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلا خلاف ورزی کریں اور دوسری طرف ہم یہ امید رکھیں کہ ہماری معیشت اوپر کی طرف جائے گی، ہماری معیشت جو ہے بلندی کی طرف جائے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص دلدل میں پھنس جائے۔ یہ بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق کریں، میں نے سنا ہے کہ کوئی دلدل میں پھنس جائے تو جتنی زیادہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنے اندر جاتا ہے، اس کا بھی ریورس امپیکٹ ہوتا ہے، ریورس امپیکٹ، کہ وہ اوپر نکلنے کے ایسے کرے گا تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا حال بھی آج معیشت کے میدان میں یہی ہے کہ ہم جتنا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب سود ہے کیا؟ بالکل عام فہم الفاظ میں میرے جتنے بھی یہاں سامعین بیٹھے ہیں جو سادہ طبیعت کے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے، سب کے لیے ایک حدیث مبارک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے ہمیں سود کے بارے میں واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ سود ہے کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو قرض جر منفعتا فہو الربا، یہ حدیث مبارک ہے کہ ہر وہ قرض، کیا فرمایا؟ ہر وہ قرض جو کسی بھی قسم کا بینیفٹ آپ کو دے، کسی بھی قسم کا فائدہ آپ کو دے، یا جس قرض کے ذریعے سے آپ کوئی بھی بینیفٹ، کوئی بھی فائدہ لیں، وہ فائدہ، وہ بینیفٹ، وہ منفعت سود ہے۔ بالکل سمپل،
کسی کو آپ نے قرض دیا تو قرض کا معاملہ کیا ہے؟ قرض کا معاملہ احسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ کس کا معاملہ ہوتا ہے؟ احسان کا۔ اور احسان کے معاملے کو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اپنے ذمہ کرم پر اللہ نے لے لیا ہے کہ تم احسان کرو، جس پر تم احسان کر رہے ہو قرض دے کر، اس سے تم نے کوئی امید نہیں رکھنی۔ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا فرما دے۔ تو قرض کا معاملہ کیا ہے؟ جسے آپ نے دیا اس سے آپ نے کچھ نہیں لینا ہے، طے کر کے۔ ایک اور لفظ میں نے بڑھا دیا، اس کو بھی توجہ سے، طے کر کے آپ نے کچھ نہیں لینا، کنڈیشنل، مشروط، آپ نے کچھ نہیں لینا۔ آپ نے احسان کا معاملہ کیا، اللہ کی طرف لو لگانا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنے پیسے صرف تیری رضا کے لیے ایک مجبور کو، ایک ضرورت مند کو، یا ایک کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، کاروبار کرنے والے کو میں نے دے دیا، اور میں اس پر کسی بھی قسم کا فائدہ اس سے نہیں لے رہا ہوں، تو مجھے عطا فرما دے۔ اب بتائیے عقل مندی یہ ہے کہ آپ بندے سے لو لگائیں، یا عقل مندی یہ ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائیں؟ ہے نا؟ یعنی عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم اس ذات سے لو لگائیں، اس ذات سے ہم توقع رکھیں کہ جو ذات دینے پر قادر ہے اور جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ اور یہ اللہ کے بندوں کی مدد کی صورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ بڑی پیاری حدیث مبارک ہے اس حوالے سے، اس تناظر میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سنیے، جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، خاص طور پہ ان لوگوں کو، ان احباب کو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا رہے۔ یعنی ادھر سے آپ نے اوپن کیا ہوا ہے، اور آپ کا اوپن کرنا محدود ہے۔ بندہ جتنا بھی امیر کبیر ہو، اس کی حد ہے نا، اس کی تو حد ہے۔ آپ کتنے امیر ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، اس سے آگے چلے جائیں، لیکن ایک پوائنٹ تو آئے گا کہ جہاں سے آپ رک جائیں گے کہ بس میری تو اتنی ہی۔ لیکن کیا اللہ کے لیے ایسا ہے؟ انفینائٹ، لامحدود، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو سود کہتے ہیں قرض دے کر کسی سے فائدہ لینا۔ اب وہ فائدہ چاہے پیسوں کی صورت میں ہو، عام طور پہ تو ہمارے ہاں یہی مفہوم لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو 1000 دے کر اس سے 1100 لیا تو 100 سود، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں آپ نے قرض دے کر اس سے فائدہ لینے کی کوشش کی کہ بھائی میں نے تمہیں قرض دیا ہے، تم پلمبر ہو نا، تو ایسا کرنا میرے گھر میں نا کچھ کام ہے پلمبرنگ کا، تو فری میں کر دینا۔ اب وہ جو سروسز ہے جو اس 1000 کی وجہ سے آپ اس سے لے رہے ہیں، یہ سود ہو گیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، علماء تشریف فرما ہے تو سناتے ہی ہوں گے، لیکن چونکہ بات چل رہی ہے تو ضمناً میں بھی عرض کر دوں۔ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ ایک شخص نے راستے میں روک لیا اور کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، کڑی دھوپ تھی، تو آپ رک گئے کہ ہاں پوچھو۔ وہ شخص کہنے لگا یہ دیوار ہے، اس کے سائے میں آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں۔ وہ جا کے کھڑا ہو گیا اور آپ دھوپ میں ہی کھڑے رہے۔ وہ سوال پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے، اور اس نے بار بار اصرار کیا کہ آپ بھی ادھر تشریف لے آئیے۔ آپ نے کہا نہیں بس، وہ چلا گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا، اتنی دھوپ تھی، اگر آپ دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے میں چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔
آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دیوار جس شخص کی ہے، وہ دیوار جس شخص کی ہے وہ میرا مقروض ہے. اب میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاتا تو مجھے اس بات کا خوف آیا کہ کہیں رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق میں فائدہ لے کر سود لینے والے میں نہ شمار ہو جاتا. اس قدر احتیاط. یہاں تک کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دے دیا اور قرض لینے سے پہلے وہ دعوتیں نہیں کرتا تھا، تحفے تحائف نہیں بھیجتا تھا، لیکن قرض لینے کے بعد وہ تحفے تحائف بھیج رہا ہے، اسپیشل دعوتیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دعوت، وہ تحفے تحائف بھی وہ قبول نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منفعت کے دائرے میں آ کر سود بن جائے. اس قدر. ہاں اگر وہ عام دعوت کرتا ہے، عام دعوت سے مراد ایک ہی محلے میں ہے، بیٹی کی شادی ہوئی، کوئی گھر میں فنکشن ہے تو ہم دعوت کرتے ہیں نا، تو جہاں دیگر لوگوں کو اس نے دعوت کی تو آپ بھی محلے دار ہیں، آپ بھی دوستوں میں سے آپ کی دعوت دے دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں اتنے پیسے زیادہ لوں گا، یا اس کے بدلے میں فلاں تمہاری خدمات فری میں لوں گا، یا فلاں چیز اس کے ساتھ لوں گا، پہلے سے طے نہیں ہے. بلکہ کیا ہوا کہ جب قرض دار نے قرض خواہ کو پیسے واپس کرنا چاہا تو اس کے دل میں آ گیا کہ جی چونکہ علامہ صاحب تشریف لائیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میری ضرورت میں میرے کام آیا، تو میں کرٹسی کے طور پر، خیر سگالی کے طور پر تھوڑا بڑھا کر دے دیتا ہوں. تو جس وقت ادائیگی ہو رہی ہے اور پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، نہ ہی عادت ہے، اور وہ بڑھا کر دے دے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ جو قرض خواہ ہے، جو قرض دینے والا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جب قرض لوٹاتے تو پہلے سے بہتر لوٹا دیا کرتے تھے. لیکن فقہا نے فرمایا کہ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ جب عادت بنا لیں گے تو ہر شخص سمجھ جائے گا کہ جناب صابر صاحب، علامہ مفتی فاروق صاحب کی تو عادت ہی ہے، چلو انہی کو قرض دو، کسی اور کو نہ دو، تو پھر وہ جو ہے پھر سود کے زمرے میں آ جائے گا. اب چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے، یہ بہت طویل ٹاپک ہے اور وقت کم ہے، تو چند احادیث مبارکہ جو سود کی مذمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں آپ کے سامنے پیش کر کے چند سوالات ہیں ان کے جوابات اختصار کے ساتھ میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دیکھیں قرآن میں اس کی مذمت آئی، میں نے عرض کر دی. احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ بیان فرمائے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا، کہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے. اب آپ بتائیے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، لیکن سود خور کتنا قابل مذمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزاج مبارک سے ہٹ کر، عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں، لیکن سود خور کی معافی نہیں، آپ اپنے مزاج مبارک سے ہٹ کر کیا ہے، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سودی معاملے کو لکھنے والے پر اور سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں گناہ میں، کیونکہ ایک ایسے عمل کو رواج دے رہے ہیں جس سے معاشرہ جکڑ میں آ جائے گا. جکڑ میں ہے نا ہم، آپ دیکھیں نا، ہم پر اربوں
بلکہ کھربوں ڈالر ہم پر جو ہے قرض ہے، اور ہر قرض کے پیچھے سود ہے۔ یقین کریں، اس پر اگر میں فیکٹس اینڈ فیگرز کو سامنے رکھ کر آپ سے بات کروں تو جو حالات ہیں، ہم سود ہی ادا نہیں کر سکتے اگلے 20-25 سال تک۔ اصل رقم تو بہت دور کی بات ہے، پرنسپل جو ہے بہت دور کی بات ہے، سود وہی ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے حکمران لیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی محفل تو ہے نہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ میں کہوں کہ میں اس علاقے کو ریاست مدینہ کی طرح بنانا چاہتا ہوں، ریاست، اور معاذ اللہ نہ کرے سودی نظام کو رواج بھی دوں، تو یہ تو قول و فعل کا بڑا عظیم تضاد ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایک ایسی حدیث مبارک کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ عام حالات میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سارے خیالات آتے ہیں نا، اچھے برے، آتے ہیں یا نہیں؟ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک سلیم الطبع انسان کے ذہن میں بھی ایسی بات نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر ربا 70 حوبہ، کہ سود میں، ربا میں 70 کے قریب گناہ ہیں۔ کتنے؟ اور یہ بھی بات عرض کر دوں، اہل علم جانتے ہیں کہ عربی میں 70 کا لفظ ایک تو فیگر ہے نا گنتی میں، اور عربی میں 70 کا لفظ بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں پر 70 کے لفظ کو بطور محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی بہت سارے گناہ ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے۔ اب ان گناہوں میں سب سے کمتر گناہ کیا ہے؟ علامہ کامران صاحب تشریف فرما ہے، آپ آگے آ جائیے۔ کامران صاحب، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ مؤذن صاحب کے ساتھ جو ہے، نام یا میں نام غلط کہہ رہا ہوں، جن کو میں اشارہ کر رہا ہوں، جی آ جاؤ، آپ آگے آ جائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو ان میں کمتر گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، کہ ان میں کمتر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ استغفر، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے۔ بتائیے آپ کے علاقے کا جو بدمعاش ترین انسان ہے، جس کو آپ کہیں گے اس سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ بھی ایسا نہیں سوچتا ہوگا ماں ایسی مقدس ہستی ہے۔ لیکن ایک سود خور، سود پر پیسہ چلانے والا کہتا ہے میں پیسہ چلا رہا ہوں، وہ اتنے بڑے گناہ کا گویا کہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، آپ نے فرمایا کہ ایک درہم سود کا جو بندہ کھاتا ہے جان بوجھ کر 36 مرتبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ زنا تو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے شدت میں کمی آ گئی، وہ سود کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے، وگرنہ انفرادی طور پر دونوں گناہ کبیرہ ہیں، لیکن سود کے مقابلے میں یہاں پر زنا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کو اگر شوق ہے کہ نہیں میرے جو پیسے دوسرے کی جیب میں جا رہے ہیں اور وہ میرے پیسوں سے تجارت کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا، تو میں کیوں نہ حاصل کروں؟ تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ سود پر پیسے دے دیے جائیں، جو کہ حرام ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے آپ کو روکا نہیں۔ دیکھیں شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کسی کام سے ہمیں روکتی ہے، شریعت کسی ایک کام سے ہمیں
روکتی ہے تو اس کے متبادل کے طور پر کئی کام ہمارے لیے جائز کر دیتی ہے، یعنی ایک دروازہ بند کر کے ہمارے لیے 100 دروازے کھول دیتی ہے۔ اور عجیب تماشا یہ ہے کہ ہم ان 100 دروازوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اس ایک بند دروازے پہ سر پٹک رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ 100 دروازے کیا ہیں؟ تجارت کی مختلف صورتیں۔ آپ شراکت کر لیں، کہیں جی میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے پیسے ملا رہے ہیں، آئیے ہم شراکت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فائدہ ہوگا اس فائدے کو ہم اس پرسنٹیج پہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب 100 روپے آیا، فرض کریں کہ 50% طے ہے، تو 100 روپے آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ 50 لو۔ 50 آیا تو 25 200 آئے تو 100 اب آئیے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنا بڑھے گا دونوں کو فائدہ، جتنا گھٹے گا دونوں کو کم ملے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ تجارت میں نقصان کا احتمال ہوتا ہے، لیکن جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ تجارت کرے تو پھر نقصان نہیں ہوتا، پھر نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے معاشرے کو حلال و حرام کا چربا بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ نیک ہیں، آپ حلال چاہتے ہیں، آپ پاکیزہ چاہتے ہیں، لیکن جب آپ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں، دکانوں میں ادھر ادھر ڈیل کرنے کے لیے، تو ادھر سارے سانپ بچھو مگرمچھ بیٹھے ہوئے، تو ان کی نحوست ادھر بھی آ کر گرنا شروع ہو جاتی۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ مشارکہ کر لیں، نہیں، وہ کہتا ہے میں مشارکہ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کنگال ہوں۔ تو آپ کہیں کہ میرے ساتھ مداربت کر لیں۔ کیا مداربت کیا ہے؟ کہ پیسہ ایک طرف سے، کام دوسری طرف سے۔ دیکھیں شریعت پہ قربان جائیے کہ آپ کو کہہ رہے سود نہیں کھانا تم نے، رشوت تم نے نہیں لینی، لیکن آپ کو کتنے بہترین متبادلات شریعت مطہرہ دے رہی ہے کہ پیسہ ایک طرف سے لگے گا اور کام دوسری طرف سے، اور کہا جائے گا کہ جو بھی اس کاروبار سے فائدہ حاصل ہوگا مستقبل میں، اس فائدے کو ہم اس پرسنٹیج میں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے مداربت کتنا مقدس کاروباری طریقہ کار ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ تاجرہ تھی، مالدار خاتون، اور ان اسلام لانے کے بعد تو ان کا پورا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت سے پہلے، آپ کے علم میں ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ مال کن کا تھا؟ ام المومنین کا۔ اور عمل مبارک کن کا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مداربت کسے کہتے ہیں؟ یہی مداربت ہے۔ آپ مداربت کر لیجئے، لیکن رسک لینا پڑے گا۔ میں نے عرض کر دیا یہ سود خور رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے تھے تمہاری بلا سے مجھے بس اتنے چاہیے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تمہیں رسک لینا پڑے گا، جس طرح برف بیچنے والا رسک لیتا ہے۔ اس کا رسک آپ نے دیکھا؟ ہر لمحے اس کی برف گھل رہی ہوتی ہے، پگھل رہی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے پگھلتی اس کا رسک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ رسک لے کر کمائیں گے تو اس کمائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمائی تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور میں ایک بات عرض کر رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ شیطان آ کر مالدار کو بہکاتا ہے، تم نے رسک لینا ہے، تمہارا مال ڈوب گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ تو جہاں پر سود کی آیات ہیں، اس سے پہلے ایک آیت میں نے بیچ میں بات کی لیکن کہیں اور چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت و افلاس سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ آپ کسی سود خور سے ملے نا، یہ مزاج آپ کو نظر آئے گا، یار یہ کام چھوڑ دو، تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا، میری بیوی بچوں کے نخرے کیسے پورے ہوں گے،
یہ جو خوف ہے یہ شیطان ڈالتا ہے اور غلط کاموں کی طرف لے کر آ جاتا ہے. آگے فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور تمہارا رب، تمہارا اللہ، تمہارا الہ، تمہارا معبود تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی دعوت دیتا ہے. اور فضل سے مراد یہاں پہ تجارت ہے. فضل سے کیا مراد ہے؟ تجارت. تو ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں معاذ اللہ، شیطان والے پورشن پہ. ہم اپنے رب اور رحمان والے پورشن میں کبھی جاتے ہی نہیں. اسی وجہ سے ساری زندگی اکثر لوگوں کی حرام میں گزر جاتی ہے اور وہ حلال کا مزہ نہیں. یاد رکھیے، بس 1 منٹ میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی حرام کھاتا ہے، کماتا ہے، پہنتا ہے، پہناتا ہے، تو پھر ہماری زبان بے اثر ہو جاتی ہے. ہماری زبان بے اثر ہو جاتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا نا کہ ایک مسافر ہے، پراگندہ ہے، دھول سے اٹا ہوا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے خانہ کعبہ کے گلاف سے چمٹ کر انتہائی پریشانی کے عالم میں کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. پھر آپ نے فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، حالانکہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے. تو آپ نے فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ تو صحیح اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اس لیے سود سے بھی بچنا ہے، رشوت سے بھی بچنا ہے. آپ لوگ کاروبار کیجئے، کاروبار باعث خیر و برکت ہے، لیکن کاروبار کرنے سے پہلے علماء کرام سے رہنمائی لیجئے، ان سے پوچھئے. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ آ کر رہنمائی لیں، کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جائے گا. جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آغاز کرنے سے پہلے لازمی طور پر رہنمائی لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو درود شریف پڑھیے. چند سوالات ہیں، چونکہ یہ میں نے سوالات دیکھے ہیں، حضرت نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. تو یہ ویسے تو کلاس روم ڈسکشن ہے کہ جس سے بہت سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس آپ مجھ پر اعتماد کیجئے گا کہ میں ایک جملے میں 2 جملوں میں ان کا جواب دے دوں گا. باقی اگر کوئی تفصیل جاننا چاہے تو میرا نمبر ہے حضرت کے پاس، تو آپ فون کر کے تفصیلات مجھ سے لے سکتے ہیں. پہلا سوال کہ اسلامی بینکاری اور کنونشنل بینکاری میں کیا فرق ہے، جبکہ دونوں کا کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہے جو کہ خود ایک سودی ادارہ ہے. دیکھیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹ سیلف کوئی سودی ادارہ نہیں ہے. اس کی جو حیثیت ہے وہ ریگولیٹر کی ہے، یعنی بینکوں کو چلانے والا ادارہ ہے. بینکوں کو چلانے والا. کبھی آپ نے اسٹیٹ بینک میں پیسہ جمع نہیں کرایا ہوگا، یا وہاں سے جا کر آپ فائنینسنگ نہیں لیتے، آپ دیگر بینکوں کو. بینک کے لفظ کا اطلاق تو ہوتا ہے، لیکن وہ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو چلاتا ہے. لہٰذا وہ ایک ریگولیٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو بینکنگ کے ادارے ہیں ان کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قواعد و ضوابط وضع کرتا ہے. ٹھیک ہے، ریگولیٹر کا لفظ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بینکوں کو چلانے کے حوالے سے 2 الگ الگ پورشنز ہیں. ایک وہ کہ جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان سودی بینکوں کے لیے اصول و ضوابط بناتا ہے جو کہ حرام ہے، اور دوسرا پورشن یا ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے نام پر الگ سے اس نے بنایا ہوا ہے. اور اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شریعہ بورڈ یا شریعہ سپروائزری کمیٹی کی ہدایات کی روشنی میں اسلامی بینکوں کے لیے اصول و ضوابط بنائیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل تو یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے تحت جتنے بھی بینک ہیں وہ سارے اسلامک ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ملک کا، جیسا میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا، قائد اعظم تو کچھ چاہتے تھے، ہم نے کچھ کر دیا.
پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر، یہاں پورے کا پورا نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن کوئی ایسا قانون دکھا دیجئے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے نا؟ تو آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ دو پورشن ہیں، ایک اسلامک بینکوں کے لیے الگ سے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں اور سودی بینکوں کے لیے الگ اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں۔ اسلامی بینک تجارت کی بنیاد پر مرابحہ، سلم، استثناء، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ذہن میں آ رہا ہوگا، مشارکہ، مداربہ کی بنیاد پر جو ہے آپ سے پیسے لیتا بھی ہے اور آپ کو انہی طریقہ کار میں سے کسی ایک کے ذریعے سے پیسہ دیتا بھی ہے۔ اسلامی بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے بتا دیا، مداربت، کہ جس میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں اور اسلامک بینک ان پیسوں کو آگے شرعی تجارت کے اندر لگا کر پروفٹ کماتا ہے اور اسی پروفٹ کو پہلے سے طے شدہ تناسب میں آپس میں تقسیم کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکاری صرف نام کی اسلامی، حقیقتاً کوئی فرق نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اس سسٹم کو سمجھیں گے، اس سسٹم پہ ڈسکشن کریں گے، اس کے معاملات کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، اعتراضات کا اظہار کریں گے، اور ان کے جب آپ کو جوابات ملیں گے تو آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل یہی معاملہ جیسا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سود کے حرام ہونے کے حوالے سے، تو اس زمانے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت میں ایک بندہ رسک لیتا ہے، تجارت میں ایک ایسٹ، ایک اثاثہ انوالو ہوتا ہے، جبکہ جب سود کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی رسک نہیں، اس میں کیش ٹو کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی پیسہ جاتا ہے، ادھر سے بھی پیسہ آتا ہے، مارکیٹ میں کوئی تجارت نظر نہیں آتی۔ تو یہ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ بنیادی طور پر تجارت کا اور سودی معاملے کا۔ اسلامی بینکوں کے ذریعے سے جو گاڑی ہے وہ دو طرح سے دی جاتی ہے، اجارہ کے ذریعے سے یا ڈیمینشنگ مشارکہ کے ذریعے سے، اور شریعہ بورڈ نے اس کے پورے طریقہ کار کو جائز قرار دیا ہے۔ بٹ کوائن اور اسی طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت، میں نے اس پہ تحقیق کی ہے۔ 3 سال پہلے میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا بٹ کوائن پر، ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی پر۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق۔ آنے والے وقتوں میں حالات چینج ہو جائے، معاملات تبدیل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جواز کی بات کی جائے، لیکن فی الوقت جو موجودہ صورتحال ہے بٹ کوائن کی، کرپٹو کرنسی کی، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ میں سے جو نوجوان اگر اس میں خدا نخواستہ مبتلا ہے وہ اس کو یہیں سے وائنڈ اپ کر دے۔ چارمنگ بہت ہے۔ شیئرز کے کاروبار کی شرعی حیثیت، شیئرز کے کاروبار کے بارے میں نہ یہ مطلقاً حلال ہے نہ حرام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق شیئرز کی خرید و فروخت آپ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ علماء سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کمپنی کا پہلی شرط یہ ہے کہ کمپنی کا جو کام جو ہے وہ حلال ہو، لہٰذا کسی بھی سودی بینک، انشورنس کمپنی یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو ناجائز و حرام ہیں، بنانے والی کمپنی کے شیئرز آپ نہیں خرید سکتے۔ دوسرا یہ کہ اس کمپنی کا وجود بھی ہو، ٹھیک ہے، اور بھی شرائط ہیں، اگر وہ پوری ہو رہی ہیں تو شیئرز کو لینا جائز ہے، اور اگر وہ پوری نہیں تو ناجائز ہے۔ اس حوالے سے آج کل ویب سائٹ پر آپ کو SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جو کہ اسٹیٹ بینک کی طرح کا ایک ریگولیٹر ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائے تو مکمل کمپنیز کی فہرست آپ کو ملے گی
200, 150, 100 ایسی کمپنیز ہیں، ان کی فہرست ملے گی کہ جن کے بارے میں یہ رائے دی جا چکی ہے کہ ان کمپنیز کے شیئرز آپ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ ملکی و غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت یہ شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ پی کے آر دے کر ڈالرز لے رہے ہیں، ڈالرز دے کر پی کے آر یعنی پاکستانی کرنسی لے رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ لیکن سیم کرنسی ہو، پاکستان کی کرنسی کو پاکستان کی کرنسی سے تبدیل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں برابری کے ساتھ ہے تو شرعاً جائز ہے، اگر یعنی کمی بیشی کے ساتھ ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت قبضے سے پہلے شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ میرا 2 ہفتے پہلے روزنامہ 92 اس میں فتویٰ آ چکا ہے، چھپ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اتوار کے دن ہفتے میں ایک دفعہ معاملات زندگی اور ان کا شرعی حل کے عنوان سے 92 اخبار میں فتاوی جات آتے ہیں، آج بھی آیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ اگر آپ کو قبضہ نہیں ملا تو قبضے سے پہلے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے۔ ہاں وعدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وعدہ بیع کر سکتے ہیں، پرومس ٹو سیل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی جو فروخت ہے وہ تبھی ہے کہ جب آپ کو قبضہ حاصل ہو جائے۔ اور جب بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آج کل سوسائٹیز آ رہی کہ صرف اعلان ہو جاتا ہے کہ ایک سوسائٹی نئی آ رہی ہے اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کراچی کے کس کونے میں وہ سوسائٹی لانچ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، ایسی چیز کو مت بیچو یا خریدو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ آج پراپرٹی کی قیمتیں غیر فطری طریقے سے کتنی اوپر چلی گئیں۔ آپ پچھلے 12-13 سال سے پوری کی پوری انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ٹھپ، کاروبار کی طرف کسی کی توجہ نہیں، پوری انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ اور ایسے ہی ہو رہی، فائلیں بک رہی ہیں، پیچھے زمین کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میں نے تو لاہور میں ایسی سوسائٹیز بھی دیکھی ہیں کہ وہ میں گیا تو پتہ چلا فائلیں بک رہی ہیں، پیچھے 10-12 لوگوں سے بکتے ہوئے آ گئی ہیں۔ اب پوچھا جائے وہ سوسائٹی کہاں ہے، اس کا وجود بتائیے، تو کہہ رہے ہم لانچ کریں گے، ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں 2-3 جگہوں میں لیکن فائلیں بک رہی ہیں کیونکہ ان کا نام چل رہا ہے۔ تو اس سے بھی بچیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ آن لائن خرید و فروخت کے جدید طریقے، اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو قبضہ مل جائے، صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کر خرید و فروخت جہاں پہ قبضہ حقیقی حاصل نہیں ہوتا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو قبضہ مل جائے، چاہے وہ قبضہ آپ خود کریں یا آپ اپنے وکیل کے ذریعے سے کرائیں، مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں آپ کا ایک جاننے والا جس کو آپ نے اپنا وکیل بنا دیا، آپ نے یہاں سے ڈیل کی اور اپنے وکیل سے کہا کہ آپ اس پہ قبضہ کر لو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ شرعاً جائز ہے۔ پھر آپ نے وکیل کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ اس پہ قبضہ کرنے کے بعد میرے بہاف پر اس کو آگے بیچ دو، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں کہ نہ آپ نے قبضہ لیا نہ آپ کے وکیل نے قبضہ لیا، تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اخیر میں دوبارہ سے حضرت علامہ مفتی محمد فاروق صاحب المدنی کا شکریہ ادا کروں گا، انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی اچھی محفل کا انعقاد کیا، بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذریعے سے اس علاقے میں دین کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو ہے پھیلائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دین سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں۔ جی، تکافل شرعاً جائز ہے، یہ بھی ایک پورا میکینزم ہے، پورا اسٹرکچر ہے، اس پہ بہت سارے تحفظات ہوں گے۔ یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے اسی نے کہا کہ 1-2 لائن میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ شرعاً جائز ہے۔ اب کیسے جائز ہے اس کے لیے پھر ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا،
پورے میکینزم کو سمجھانے کے لیے. تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی قبضہ، دیکھیں جو عقار، آپ عالم ہیں نا، عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ جس کو کہتے ہیں. جائیداد غیر منقولہ میں جیسے زمین ہے، پلاٹ ہے، بلڈنگ ہے، ان میں قبضہ حقیقی یا حصی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو قبضہ حکمی حاصل ہو جائے، قبضہ حکمی کیا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس میں آپ کے نام آ جائے، چیز موجود ہے اور ڈاکومنٹس میں آپ کے نام آ جائے، تو وہ بھی قبضہ متصور ہوگا. اور ایسا قبضہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آگے آپ بیچ سکتے ہیں پروفٹ پر. یعنی یہاں پر قبضہ حصی کی ضرورت نہیں ہے، قبضہ غیر حصی یا قبضہ حکمی بھی جو ہے معتبر ہے. آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب کریم، یا غفور الرحیم، یا رحم الراحمین، اس محفل کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا. یہاں جتنے لوگ یا اللہ حاضر ہیں، طلبا، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، تاجر، غیر تاجر، علماء کرام، ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین، ہم نے حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا. یا رب کریم، ہمیں حلال حاصل کرنے، حرام سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہمیں بچا. یا رب العالمین، ہمارے اس ملک پاکستان کو سود کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا نصیب فرما. ہمارے وہ لوگ جو سود میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں سود سے نجات عطا فرما. جو سودی قرض لے کر پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ، یا رب العالمین، یا رب العالمین، بحق سید المرسلین، ان تمام کو اس سے نجات عطا فرما. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دیگر احباب جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے چھٹکارا نصیب فرما. بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اس مسجد سے ملحقہ جو دکانیں ہیں، ان دکانوں میں یا اللہ جو کاروبار ہو رہا ہے، اس کاروبار میں برکتوں کو اور وسعتوں کو پیدا فرما. یا اللہ تمام تاجروں کی تجارت میں برکت کو پیدا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی اور سچی محبت ہمیں نصیب فرما. یا رب العالمین، جتنے اہل ایمان اس دنیا سے اب تک رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے جملہ اساتذہ کرام کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، ہمیں فکر آخرت نصیب فرما. آپ حضرات دعا کیجئے اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مفتی محمد فاروق مدنی صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہمارے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں حصول علم میں کامیابی عطا فرمائے. تحصیل علم کے بعد اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین اور اپنے مسلک کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ واولیائہ الکاملین اجمعین برحمتک. یہ لے لو.